ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اب کوئی انڈین فوجی ہماری تحویل میں نہیں، پوری وادی گلوان ہماری ہے چین۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے یہودیوں نے اسرائیل جانا شروع کر دیا۔ 8 ریاستوں کی 19 نشستوں پر ہوئے انتخابات، یہاں دیکھیں گے کہاں کس نے ماری بازی۔ ملک میں 21 جون کو صبح سورج گرہن ہوگا۔ بھارت نے لڑاکا طیارہ چین سے ملحقہ سرحدی بیس پر پہنچا دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے شہداء کو کیا سلام، کہا ملک کو ان پر فخر ہے۔ بھارتی حکومت پر چین سے تجارت ختم کرنے کے لیے دباؤ، نقصان کس کا ہوگا؟ وزیر اعظم مودی کی چینی جارحیت کے سامنے خود سپردگی، راہل گاندھی۔ شہید کرنل سنتوش کے اہل خانہ کو 5 کروڑ روپے دے گی تلنگانہ حکومت، کیے بڑے اعلانات۔ آندھرا پردیش میں 10ویں جماعت کے امتحانات منسوخ، ریاستی حکومت کا اہم فیصلہ۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کو سابقہ میئر کڑپا سریش بابو کی جانب سے زبردست تہنیت پیش کی گئی۔ میت علماء ہند کڑپا کی جانب سے نائب وزیر اعلیٰ امجد باشا کو تہنیت پیش کی گئی۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19 نئے مریض مثبت پائے گئے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اب کوئی انڈین فوجی ہماری تحویل میں نہیں، پوری وادی گلوان ہماری ہے چین۔ چین کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کی تحویل میں کوئی انڈین نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چین نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے گلوان وادی ان کے دائرے اختیار میں ہے۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے یہودیوں نے اسرائیل جانا شروع کر دیا۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا نے گزشتہ چند مہینوں میں جان و مال کے نقصان کی شکل میں جو تباہی مچا رکھی ہے، وہ تقریباً 100 سال کے عرصے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل پہلے عالمی جنگ کے بعد اسپینش فلو کی وبا میں کروڑوں افراد کی جانیں تلف ہوئی تھی۔ کورونا کی وبا کے اثرات کو معاشرتی زندگی بھر میں شدید طور پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک دلچسپ پہلو جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی اب بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں سے نقل مکانی کر کے اسرائیل میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 8 ریاستوں کی 19 نشستوں پر ہوئے انتخابات، یہاں دیکھیں گے کہاں کس نے ماری بازی۔ 8 ریاستوں سے راجیہ سبھا نشستوں پر جمعہ کو ووٹنگ ہوئی۔ سبھی سیٹوں کے نتائج آ چکے ہیں۔ بی جے پی اور کانگریس کے درمیان دلچسپ مقابلہ رہا۔ بی جے پی کو گجرات میں 3، مدھیہ پردیش میں 2 اور راجستھان میں 1 سیٹ پر جیت حاصل کی ہے۔ وہیں کانگریس کو راجستھان میں 2، مدھیہ پردیش اور گجرات میں 1 سیٹ سے اکتفا کرنا پڑا۔ ملک میں 21 جون کو صبح سورج گرہن ہوگا۔ ہندوستان کے شمالی علاقوں میں 21 جون کو صبح 10:25 سے سورج گرہن نظر آئے گا۔ سورج گرہن افریقہ، ایشیا اور یورپ کے کچھ حصوں میں دیکھا جا سکے گا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گرہن کی پیک ہندوستان کے شمالی حصے میں نظر آئے گی، جو صبح 10:25 سے شروع ہو کر 12:08 زیادہ گرہن ہوگا اور 1:54 میں ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے گرہن 26 دسمبر 2019 کو جنوبی ہندوستان اور جزوی گرہن کے طور پر ملک کے مختلف حصوں میں نظر آیا تھا۔ اگلا سورج گرہن ہندوستان کے اگلی دہائی میں نظر آئے گا، جو 21 مئی 2031 کو ہوگا، جبکہ 20 مارچ 2034 کو مکمل سورج گرہن نظر آئے گا۔ یہ سورج گرہن 900 برس بعد لگ رہا ہے۔ یہ گرہن کو چونامنی گرہن کہا گیا ہے۔ بھارت نے لڑاکا طیارہ چین سے ملحقہ سرحدی بیس پر پہنچا دیا ہے۔ بھارت نے چین کے ساتھ مشرقی لداخ میں کشیدگی کے پیش نظر لڑاکا طیارہ، جنگی ہیلی کاپٹرز اور دیگر فوجی ساز و سامان چین سے ملحقہ ایئر بیس پر بھیج دیے ہیں۔ بھارتی خبر رساں اداروں کے مطابق خلیج بنگال میں بھی اضافی جنگی بحری جہاز روانہ کر دیے ہیں۔
चीन और भारत के दरमियान हालिया दिनों में मशरकी लद्दाख गालवान वादी में झड़पन के नतीजे 20 भारतीय फौज हलाक हो गए थे। इन झड़पों के बाद दोनों मुल्कों की जानिब से कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक के बावजूद सरहदों पर तनाव बरकरार है। वजीर आजम मोदी ने शोहदा को किया सलाम, कहा मुल्क को उन पर फख्र है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंद चीन LAC कंट्रोल पर शहीद फौजियों को सलाम करते हुए कहा कि हमें इन शोहदा पर फख्र है और मुल्क फौज के साथ है। जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। भारतीय हुकूमत पर चीन से तिजारत खत्म करने के लिए दबाव नुकसान किसका होगा? लद्दाख की वादी गालवान में चीनी फौजियों के हाथों 20 भारतीय फौजों की हलाकत के बाद भारत के मुख्तलिफ इलाकों में चीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। नई दिल्ली में चीनी सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। उसी दौरान चीन का परचम और चीन के सदर का पुतला भी जलाया गया। वजीर आजम मोदी की चीनी जारहियत के सामने खुद सुपुर्दगी राहुल गांधी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि वजीर आजम का चीनी दरअंदाजी पर ऑल पार्टीज मीटिंग APM में दिया गया बयान साबित करता है कि उन्होंने चीनी जारहियत के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। शहीद कर्नल संतोष के अहले खाना को 5 करोड़ रुपए देगी तेलंगाना हुकूमत के बड़े ऐलानात। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख के गलवान वादी में पुरतशद्दुद झड़प में हिंदुस्तान के 20 फौजी जवान शहीद हो गए। उन शहीद जवानों में कर्नल संतोष बाबू भी शामिल हैं, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। इस दरमियान तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कर्नल संतोष बाबू के लिए बड़ा ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख, रियासती हुकूमत का अहम फैसला। रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए रियासती हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए 10वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख कर दिया। साथ ही सप्लीमेंट्री इम्तिहानात को भी मनसूख करने का ऐलान किया है। रियासती वजीर तालीम ए सुरेश ने कहा है कि तलबा की सेहत का ख्याल करते हुए ये फैसला किया है। 10वीं जमात के तलबा के साथ ही इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर फेल तमाम तलबा को वजीर तालीम ने कामयाब करार दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी के अहकामात के तहत ये अहम फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि रियासत तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी की हुकूमतों ने 10वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख करके तमाम तलबा को पास करार दिया है। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा को साबिका में कड़पा सुरेश बाबू की जानिब से जबरदस्त तहनीत पेश की गई। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, साबिका मेयर कड़पा सुरेश बाबू ने आज नायब वजीर आला के कैंप ऑफिस में नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा को जबरदस्त तहनीत पेश की। केक काटा गया। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश असेंबली में NRC और NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई, जिसका सेहरा वजीर आला आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी को जाता है। आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की जानिब से उनके जज्बात, उनके एहसासात को वजीर आला तक पहुंचाने का जो काम अमजद बाशा ने किया वह काबिल सताइश है। आज कड़पा के मुस्लिम कायदीन अमायदीन शहर एक बड़ी तादाद कैंप ऑफिस पहुंचकर अमजद बाशा और अहमद बाशा की गुलपोशी की और शालपोशी की। YSR कांग्रेस पार्टी NRI विंग के सदर BH इलियास, अंसर बाशा, जहीरुद्दीन, संगम ग्रुप के अलावा कॉर्पोरेटर रफी, मौजूदा कॉर्पोरेटर्स अकबर, गौस, अजमतुल्लाह खान और दूसरों ने बड़ी तादाद में कैंप ऑफिस पहुंचकर गुलपोशी की। इस अजीम कारनामे में उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अमजद बाशा ने कहा, साबिका
وزیر اعلیٰ وی ایس راجشیکھر ریڈی نے جس طرح سے ریاست کے مسلمانوں کی ترقی و بہبود اور خصوصاً 4% تحفظات کو یقینی بنایا، آج ان کے فرزند چیف منسٹر وی ایس جگن موہن ریڈی نے بھی NRC NPR کے خلاف قرارداد منظور کر کے انہی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ آج جگن موہن ریڈی نے ثابت کر دیا کہ وہ ریاست کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کوئی بھی کام جو مسلمانوں کے خلاف ہوگا اس کی مخالفت کریں گے۔ آج ریاست کے مسلمانوں میں سکون اور یقینی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ مسلمان ان قوانین سے کافی پریشان تھے اور احتجاج پر مجبور تھے۔ اس قانون پر روک لگا دیے جانے سے اب ریاست کے مسلمانوں میں سکون و چین کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ جگن موہن ریڈی نے جو وعدہ مسلمانوں سے کیا تھا اسے پورا کر دکھایا ہے۔ آج ریاست بھر میں فرقہ وارانہ طبقات کو انصاف دینے والی حکومت ہے۔ ریاست میں کسی بھی مذہب یا فرقے کے لوگوں کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کی ترقی WSR کانگریس پارٹی حکومت کا ایجنڈا ہے۔ جمعیت علماء ہند کڑپا کی جانب سے نائب وزیر اعلیٰ امجد باشا کو تہنیت پیش کی گئی۔ ریاست میں NRC اور NPR کے خلاف آندھرا پردیش اسمبلی میں قرارداد کی منظوری پر اظہار تشکر۔ جلسے سے ریاستی صدر جمعیت علماء ہند کڑپا مفتی معصوم ثاقب کا خطاب۔ صدر ضلع کڑپا حامد حسین کا میڈیا سے خطاب۔ پروگرام کی جھلکیاں۔ مسلمان اور یہاں کے اردو اسکول والے، یہاں کے مدرسے والے، یہاں کی مسجدیں والے، یعنی جن چیزوں سے مسائل کو جوڑ کر کے ہماری ملت کو پریشان کیا جاتا ہے، یا آپس میں سماج کو طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا اونچ نیچ پھیلا کر کے سماج کو بگاڑا جاتا ہے، تو جن جن راستوں سے ایسے بگاڑ آتا ہے، ان کی نظر ان تقریباً تمام ان راستوں پر ہے، اور بہت امن و سکون کے ساتھ ان تمام سوراخوں کو بند کر دینا چاہتے ہیں جہاں سے آئندہ سماج میں کوئی خلل ہو، کوئی پریشانی ہو۔ آپ کو ان کے لیے خاص دعاؤں میں حصہ لگانا چاہیے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ زیادہ شور شرابہ نہ ہو اور کام بڑے بڑے ہو جائیں۔ آپ کے لیے کڑپا شہر والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو ایسے آدمی ملے، ہم سب کو ملے۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19 نئے مریض مثبت پائے گئے۔ گزشتہ 10 دنوں میں 217 نئے معاملے، جملہ تعداد بڑھ کر 463 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جن میں سے اب تک ضلع میں جملہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 463 ہو چکی ہے، جسے دیکھتے ہوئے ضلعی عہدیداروں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن نے عوام سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، ماسک کا استعمال لازمی کریں اور اس وبا کو عوام سنجیدگی سے لیں، ورنہ اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بار بار اپیلوں کے باوجود عوام میں لاپرواہی کا ماحول ہے۔ پولیس کی جانب سے ماسک استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف جرمانہ عائد کیے جا رہے ہیں۔ کڑپا میں محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے لحاظ سے کڑپا ٹاؤن میں 7 مریض مثبت پائے گئے، جن میں منیراؤ اسٹریٹ میں 5، سینٹرل جیل میں چوری کے الزام میں گرفتار 1 ملزم اور جیل کے ایک عملے کے عہدیدار شامل ہیں۔ پور ماملے میں 3، پلیوندلا میں 3، کملا پورم میں 2، جمل مڑگ میں 2، کلسپاڑ میں 1، آدی پورم میں 1 شخص کورونا وائرس کے مریض مثبت پایا گیا۔ واضح رہے کہ تاحال 163 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ جمعہ کے دن کویت سے 74 افراد ضلع کڑپا پہنچ چکے ہیں، جنہیں رائی چوٹی میں واقع کوارنٹائن مرکز کو بھیج دیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔